السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام اجتہاد کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں درختوں کی اہمیت۔ دین اسلام ہمیں ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، ان کی اہمیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پینل انتہائی اہم اور بہت خوبصورت ہے، انتہائی اہم اور ضروری باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم بات کریں گے اس رمضان میں ریاست مدینہ کے حوالے سے۔ میں اپنے پینل کا تعارف کراتا چلوں۔ آج ہماری بڑی ہی خوش بختی ہے، ایک بہت بڑی علمی، دینی، فکری، روحانی درگاہ کے سجادہ نشین پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان تشریف فرمائے۔ سر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں پیر سید شباز شاہ صاحب سیفی، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دوسری طرف موجود ہیں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منیر احمد رسول پوری، سر آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ درختوں کے حوالے سے ہماری کوششیں، ایک تو علماء کرام کو خطبات جماعت میں اس حوالے سے لوگوں کو بیداری ان میں پیدا کرنی چاہیے، اساتذہ کرام کو بیداری پیدا کرنی چاہیے، اور خود ہمیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے اور اس کے لیے ان کو ترغیب دینا چاہیے۔ اور ایک بات، درخت جو ہیں یہ نسلوں تک ٹریول کرتے ہیں، ان کے فوائد۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، خود ہمارا اپنا واقعہ ہے کہ جب ہمارے بزرگ ہجرت کر کے پہنچے اکاڑا میں تو زرعی زمین الاٹ ہوئی، تو والد صاحب کے دادا جی یعنی میرے پردادا جی، وہ کوئی 60 سال سے اوپر عمر تھی، آم اور جامن کے بہت سارے درخت انہوں نے لگا دیے، کوئی 40-50 کے قریب درخت لگا دیے۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت جی آپ کی عمر 2 سال 4 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہنے لگے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنے لگائے ہوئے درخت کا پھل کھائے، بہت کم ہوتا ہے، اور ہم جو پھل کھاتے رہے ہیں یہ بڑوں کے لگائے ہوئے درختوں کے کھاتے رہے، اور آج بھی وہ آم کے درخت موجود ہیں، اور ہماری 5ویں نسل ان آموں کی چھاؤں میں بھی بیٹھتی ہے اور ان کا پھل بھی کھاتی ہے، اور ممکن ہے اگلی نسل تک بھی وہ ٹریول کریں۔ تو اس لیے ہمیں اس انداز سے صرف اپنا ہی نہیں، آنے والی نسلوں کا بھی سوچنا ہے کہ آنے والی نسلوں کو ہم آکسیجن کے لیے کیا فراہم دے کے جا رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو ہم ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے کیا کچھ دے کے جا رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں کے فوائد کے لیے، ان کی معیشت کے لیے، اور خاص طور پر ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے اور جسمانی نشو و نما کے لیے ہم ان کو کیا کچھ دے کے جا رہے ہیں۔ فرمائیں گے آپ؟ 2 جملے بس عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شجرات کو سبزے سے متشابہ کیا گیا، سبز فیض کی نشانی ہے، فیض پھیلائے۔ اچھی قومیں وہی ہوتی ہیں جو فیض پھیلائیں، چاہے وہ علمی فیض ہو۔ ایک مجھے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی حکایت یاد آ گئی درخت کے حوالے سے۔ ایک بندہ درخت کے قریب گیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے کاٹنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کس سے کاٹو گے؟ اس نے کہا اس پتھرے سے، لوہے سے۔ اس نے کہا تو مجھے نہیں کاٹ سکتا۔ دوسرے دن اس نے ایک لکڑی کا دستہ لیا اور اس کلہاڑے میں شامل کر دیا۔ اب وہ درخت کے قریب آیا تو درخت نے کہا ہاں آج تو مجھے کاٹ سکتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آج میری برادری تو اس سے مل گئی ہے۔ اللہ، یعنی درخت ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی نقصان ہوتا ہے انسان کو اپنوں سے ہوتا ہے، اور اپنوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے تو اپنوں پر فرض ہے کہ اس درخت کی آبکاری کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کو مانتے ہیں تو میرے آقا کی مانے بھی، میرے آقا کی ماننا ہی ایمان ہے، اور میرے آقا نے اگر درخت لگانے پہ زور دیا ہے تو پھر میرا خیال ہے کسی مجتہد، کسی مقرر، کسی عالم، کسی خطیب کی ہماری تبلیغ کی ضرورت ہے، لیکن میرے آقا کی بات آخری بات ہے، اور آقا کی بات پر عمل کرتے ہوئے ماحول پاکستان۔ جی حضرت، کیا صاحب آپ کیا پیغام دیں گے آخر میں؟ میری گزارش یہ ہے عوام الناس سے بھی، حضرات علماء کرام سے بھی، کہ کوشش فرمائیں، درخت لگائیں، درخت لگانے کی ترغیب دیں، اور درخت لگانا یہ مذہبی فریضہ سمجھ لیں۔ کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو بھیجا تو ساتھ یہ تعلیم دے کر بھیجا کہ مفتوحہ علاقوں کی کھیتیوں کو نقصان نہیں پہنچانا، درختوں کو نہیں کاٹنا۔ اور آج ہمارے پاکستان میں جو زور ہے وہ درخت کاٹنے پر زور دیا جا رہا ہے، لگانے کی بجائے۔ حکومت کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، حضرات علماء کرام کو لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ درخت لگائیں۔ اور قرآن مقدس میں نے جب اس پہ مطالعہ کیا، آپ نے حکم فرمایا، تو میں نے جب مطالعہ کیا تو میں نے تو دیکھا پتہ نہیں کتنی اقسام درختوں کی بیان کی گئی ہیں، اور کتنا مرتبہ ہے درخت لگانے کا۔ یعنی آپ نے درخت لگا دیا، آپ گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، وہاں پہ چھاؤں میں اگر ایک پل کے لیے کوئی ٹھہر گیا ہے، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی گئی ہیں۔
تو اس کے لیے تو حق بنتا ہے کہ لوگ اپنے طور پہ جو صاحب ثروت ہیں وقت نہیں نکال سکتے، ایسی جو ہے نا وہ آرگنائزیشنز ہو جائیں، ایسی جو ہے نا وہ NGOs بن جائیں جو درخت لگانے کے لیے جی آپ 10 درخت میری طرف سے لگا دیں، تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور ساتھ میں لوگوں کے لیے آسانی کا، اور اس درخت بڑا سیانہ ہے. آخری بات، درخت بہت سیانہ جو ہے نا اللہ کی مخلوق ہے. وہ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اب یہ سائنسدان کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دن کے وقت یہ آکسیجن فراہم کرتا ہے اور یہ اپنا جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یہ رات کو نکالتا ہے. اب لوگ سوئے ہوئے اپنے گھروں میں ہیں، اس وقت وہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہا ہے. اس لیے سونے کو منع کیا گیا کہ رات کے درخت نیچے نہ سوئے. لوگوں میں توہمات ہیں، ہاں فلاں شخص درخت کے نیچے سویا ہوا تھا، اسے دورہ پڑ گیا، اسے جن ہو گیا. جن نہیں ہوا اسے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے، انسان اس کا سانس بند ہو جاتا ہے. علامہ صاحب کیا فرمائیے. شاہ جی نے کہا درخت سیانے ہوتے ہیں، تو شعور جو ہے نا درختوں کا، اس پر اشارتاً 2 لفظ صرف کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں اور رسول خدا جس راستے سے گزرتے تھے اعلان نبوت، نبی پاک کے اعلان نبوت سے پہلے، تو جو پتھر اور درخت رسول پاک کو السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے سلام کہتا تھا، میں اس درخت کو بھی پہچانتا ہوں، اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں. اور دوسرا، اس درخت کو یاد کر کے بھی درخت لگانے چاہیے کہ وہ تنا بھی کھجور کا تھا جو رسول اللہ کے عشق میں رویا تھا. درختوں کو اتنا شعور ہوتا ہے، جب شعور نبوت ان کو ہے کہ نبی اللہ کا قرب کیا چیز ہے، تو ہمیں درختوں سے پیار کرنا چاہیے. ناظرین، شاہ صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنی مساجد سے اپنے خطیب حضرات کو اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے کہیں اور خود ہم درخت لگائیں. جہاں ہم نہیں رہتے لیکن وہاں پیسے دے کر کسی کو کسی طرح موٹیویٹ کر کے درخت لگوا دیں، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم.